آپ نے رہتی زندگی میں اس سے کبھی جا کر ملاقات کی؟ لیکن آج ہم لوگ مسجد میں جیسے ہی انٹری کرتے ہیں تو پیچھے سے جو پہلا صف ہوگا اس میں ہم لوگ اللہ اس نبی کی امت ہی ہے جس نبی کے پاس دشمن بھی اپنا سامان رکھتے تھے اور اللہ سوال کر رہا ہے کہ تمہارا رب کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے معزز سامعین اعزاز اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان اور شکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو جمعہ کی نماز کے لیے جمع فرمایا، اور مزید کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو جمعہ کے دن اور لوگوں سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کو یہ بات جان کر خوشی ہوگی کہ جمعہ کے دن جو بھی مسلمان بندہ اپنے گھروں سے اچھی طریقے سے وضو، غسل، خوشبو، عطر وغیرہ لگا کر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور امام کے قریب مسجد کے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے اور اس کے اگلے جمعہ تک کی جتنے بھی اگر اس نے گناہ کیے ہوں گے صغائر گناہ، اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ جمعہ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے، اس کو ہم اور آپ جمعہ کے دن کو چھوٹی عید بھی کہتے ہیں کہ آج کے دن بہت سارے واقعات اسلام کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ آج ہی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول کی گئی تھی۔ آج ہی جمعہ کے دن بتایا جاتا ہے کہ قیامت کا نزول بھی ہوگا۔ یہ کوئی جمعہ کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے، اسے ہفتوں کا سردار کہا جاتا ہے، ایام کا سردار کہا جاتا ہے۔ غیروں کے یہاں اتوار کے دن کو بہت ترجیح دی جاتی ہے۔ اس دن وہ لوگ اپنے چھٹیوں کو اس طرح انجوائے کرتے ہیں، اپنے چھٹیوں کو اس طرح اپریشیٹ کرتے ہیں۔ غیر لوگ اتوار کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم مسلمان لوگ جمعہ کو ترجیح دیتے ہیں کہ آج کے دن تمام بندہ یہ کہتے ہوئے اپنے کام کو چھوڑ دیتا ہے کہ ہم آج جمعہ کا دن ہے، مسجد پہلے جائیں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، جو کام ہم دن بھر کیا کرتے تھے آج اس کام کو کم کر کے جمعہ میں پہلے پہنچیں گے۔ یہ ہم اور آپ اس بات کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا جو اہتمام ہے، جمعہ کا جو اکرام ہے، ہم سب کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ اتنا بولنے کے باوجود بھی، اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو جمعہ کے دن نماز سے 2 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ پہلے مسجد میں تشریف لاتے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ اتنی بڑی مسجد، اتنی جگہ خالی اور مسلمان اس گمان میں بیٹھا ہوا ہے کہ پہلے وہ شخص بھرے گا آگے سب تب ہم پہنچیں گے۔ نہیں میرے بھائیو دوستو، آپ کو اگر یہ بات پتہ ہو جائے کہ نماز کے لیے پہلے صف میں جو اللہ نے فضیلت رکھی ہے اور جو انعام رکھا ہے، اگر پتہ ہو جائے مسلمانوں کو تو مسلمان ایک دوسرے سے لڑائی کریں گے اور کہیں گے کہ مجھے جگہ تو پہلے صف میں کھڑے ہوں۔ لیکن آج ہم لوگ مسجد میں جیسے ہی انٹری کرتے ہیں تو پیچھے سے جو پہلا صف ہوگا اس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔
یعنی ہم سب کی جو کھوپڑی ہے، ہم سب کا جو دماغ ہے، وہ پتہ نہیں شیطان نے کس طرح جو ہے اس کو الٹا کر دیا ہے۔ ہر کام کو انسان الٹا کر رہا ہے۔ جہاں پہ پیسہ خرچ کرنے سے ثواب ہے، بہت ساری دولتوں کو صرف کرنے سے وہاں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، تو انسان وہاں پہ خرچ نہ کر کے اور دولت کا دولت انسان جہاں تہاں لٹا دے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس کو مسلمان آج گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے آپ کے سامنے جو یہاں تشریف رکھا تو 2 آیتیں قرآن پاک کی پڑھی ہے۔ اس سے پہلی آیت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ میں اس قوم کی اس وقت تک حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود نہیں چاہ لے کہ میں بدلوں۔ آپ خود نہیں چاہ رہے کہ نماز پڑھے، آپ خود نہیں چاہ رہے کہ روزہ رکھے، آپ خود نہیں چاہ رہے کہ اتنا مال جمع کرنے کے بعد جو آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو آپ کسی بہانے سے حج نہیں کرتے۔ آپ کے جسم کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے روزہ نہیں رکھا تو اللہ سے آپ نے بغاوت کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ جو جسم دیا ہے، یہ جو وقت دیا ہے، یہ جو ایجوکیشن، یہ جو علم دیا ہے آپ کو، اللہ ان سب کے بارے میں ہم سے سوال کرے، ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے جو اتنی ساری دولتیں دی، اتنی اچھی نعمتیں تمہارے جسم کو بنایا سوار کر رکھا، کیا تم نے اس کا استعمال کہاں کیا؟ جوئے کے اڈوں پر، شراب خانوں میں؟ میرے بھائیو دوستو، ان سب چیزوں کے بارے میں جب اللہ سوال کرے گا تو اس وقت انسان اتنا افسوس کرے گا، اتنا افسوس کرے گا، کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، کہ کاش کہ میں گھاس ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا کہ مجھے لوگ ہضم کر دیں۔ آج انسان اس بات سے بے خبر ہو گیا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد بھی کچھ سوال و جواب دینا۔ آج انسان اس بات کو بھول گیا ہے کہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن قبر کی مٹیوں میں جانا ہے، اور جا کر جو ہے اپنے اللہ اس مالک ملک کو اس جواب کو دینا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر وقت کو کہاں برباد کیا۔ کیا آپ نے اپنا وقت مسجدوں میں دیا؟ کیا آپ نے اپنا وقت دکان میں دیا؟ کیا آپ نے اپنا وقت جو ہے کہ جوئے خانے اور شراب اڈوں میں دیا؟ آپ کے اندر ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا میں دن بھر مسجدی میں رہوں؟ کیا میں دن بھر جو ہے کہ اللہ اللہ ہی کہتا رہوں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے مائنڈ کے اندر۔ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ دن بھر عبادت ہی کرتے رہیے، آپ ضرورت کے لیے، دنیا کے لیے بھی کام کیجیے، آپ اپنے دکان کو بھی کھولیے، لیکن جو ہی اللہ کے بندے، اللہ کے معاذ جب آزاد کے لیے جب اللہ کو اللہ کی طرف بلائے تو فوراً اپنے دکان کو بند کر دیا جائے، فوراً جو ہے اپنے اللہ کی طرف دوڑ پڑے انسان کہ اس مالک ملک نے جب بلا لیا تو اب کوئی کام نہیں کر رہا۔ یہ ہوتا ہے مسلم ایمان، یہ ہوتا ہے مسلمانوں کی پہچان۔ آج ہمارے مسلمان سینے تان کر جو ہے اذان کو سنتے ہیں، اور اذان سننے کے بعد پھر ٹی وی کو آن کر دیتے ہیں، پھر اپنے کھڑکیوں کو بند کر دیتے ہیں۔ کتنے مسلمان تو ہے کہ اذان ہو رہی ہے، مسجد دروازے کو بند کر دیتے کہ آواز اس کی نہیں آتی، میٹنگ ہو رہی ہے اس میں خلل پیدا نہ ہو۔ یہ کہاں کے بتائیے میرے بھائی دوستو، یہ ساری چیزیں جب ہمارے اندر پیدا رہے گی تو کبھی بھی ہماری مسلمان قوم جو ہے ترقی نہیں کر پائے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر لوگ جو ہے کہ ہمارے اوپر چڑھاؤ کرتے ہیں، غیر لوگ جو ہے ہمارے اوپر ٹپڑیاں کرتے ہیں، ہمیں جو ہے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتلا دوں کہ ہمارے اعمال ہیں ایسے کہ ان کو بولنے کا حق ہم نے دیا ہے۔ آج ہمارے بول ایسے ہو گئے کہ جب بھی ہم بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ جس مسلمان کو کہا جاتا تھا کہ یہ امین ہے، یہ امانت دار ہے، یہ اللہ اس نبی کی امتی ہے جس نبی کے پاس دشمن بھی اپنا سامان رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لاکھ میرے دشمن ہے، یہ جو ہمارے خلاف رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے کہ ہم اس کے پاس امانت کے طور پہ اپنا سامان رکھیں گے، اپنے درہم کو رکھیں گے۔ تو یہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے اچھا سلوک کیا کرتے۔ آج ہمارے سامنے اگر کوئی کھڑے ہو کر گالی دے دے تو ہم فوراً اس کے پلٹ کر جو ہے 10 گالیاں اس کو چپکا دیتے ہیں۔ یہ تو ہمارا جو ہے کلچر بن گیا ہے۔ آج ہمارے اندر طرح طرح کی برائیاں پائی جا رہی ہے۔ دھڑلے سے ہم لوگ جو ہے کہ نماز کو چھوڑ رہے ہیں، دھڑلے سے جو ہے مسجدوں سے ہم لوگ اتنے دور ہو گئے کہ آج مسجد کے بارے میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتی۔ بس مسجد کے اندر بس آتے ہیں، نماز پڑھ کر چلے جاتے ہیں، ذرا سا فکر نہیں ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر اگر ہم آ رہے ہیں تو ہمارا کیسے وہ بغل والا پڑوسی بھی مسجد آئے، کل جب وہ ڈیٹ کر جائے گا تو اس کے بارے میں چرچا کرتے ہیں کہ فلانا تو نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، فلانا تو کے پاس تو اتنا دولت تھا، حج کرتا ہی نہیں تھا۔ یہ سب باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ آپ نے رہتی زندگی میں اس سے کبھی جا کر ملاقات کی؟
کبھی رہتی زندگی میں کبھی اس سے جا کر پوچھا کہ آپ کو کون سی ایسی وجہ ہے جو اللہ سے دور کر رہی ہے؟ کون ایسی چیز ہے جو آپ کو قرآن پڑھنے سے دور کر رہی ہے؟ کون ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نیکی کرنے سے روک رہی ہے؟ یہ سب بات اگر آپ پوچھ لیتے تو کل قیامت کے دن جو اللہ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم جو ہے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی۔ آج جب انسان کے اوپر تعریف ہوتی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو قرآن میں تعریف کیا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے کہ یہ بہترین امت ہے۔ آپ بہترین کب ہوں گے؟ گھر میں بیٹھنے سے بہترین نہیں ہوتا انسان۔ بہترین انسان جو ہے کہ گھر میں بیٹھا رہے کوئی کام نہ کرے تو اس کو بہترین نہیں کہتے، اس کو کوڑیا انسان کہتے ہیں کہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے، کوڑیا انسان ہے۔ لیکن جو ہی آپ اللہ کی بول کو بولیں گے، جو ہی آپ جو ہے اللہ کی صداؤں کو بلند کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آگے بھی بڑھائیں گے، دنیا کی ساری دولتیں بھی دیں گے، اور آخرت میں بھی آپ کا انعام جو ہے سو ہے آپ کو ملے گا۔ آپ یہ سوچیے مت کہ دنیا کے اندر نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکات دینے سے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ سب تو دیتے ہیں کہاں سے پتہ ہی نہیں چلتا، کہاں مسجد مدرسے میں چلا جاتا ہے۔ آپ جب غور کریں گے تو آپ کے اسی دیے ہوئے پیسے سے بہت سارے لوگ جو ہے اپنے علم کو آگے بڑھا رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے عبادت خانوں کو بنا رہے ہیں کہ جہاں مسلمان کے سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے وہاں انسان اچھے سے سجدہ کر سکے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کی کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں جاتی، سب جو ہے کہ آپ جو کرتے ہیں اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پوری اچھی طریقے سے اس کی نگرانی کر رہا ہے کہ آپ کے ایک ایک سانس کو، آپ کے ایک ایک روپے کو، اگر آپ کے ایک ایک قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھ رہا ہے تو مسلمان آج پیچھے کے لیے ہر اعتبار سے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی لڑائی کرنے کے لیے نہیں، آپ کو مسجد کی طرف آگے بڑھنے کے لیے میں بول رہا ہوں۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ماحول بن جائے گا، کیا آگے بڑھنا ہے؟ نہیں، مسجدوں کو پر کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جمعہ کے دن ہماری ساری مسجدیں پر ہو جاتی ہیں، دارا پور میں جتنے بھی لوگ مسلمان رہتے ہیں وہ سب بھی مسجد میں بھی ہوں گے، لیکن جو ہی عصر کے نماز میں جب آپ جائزہ لینے کے لیے جائیں گے پورے دارا پور کا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے مسلمان جو ہے مارکیٹ میں نظر آئیں گے۔ بتائیے کیا جمعہ کے دن ہم سب کی نمازیں فرض ہے؟ کیا جمعہ کے دن ہم لوگ عبادت کرتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 وقت کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو تحفے میں دیا ہے کہ ہم اس کے ذریعے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، جنت کو اپنا گھر بنا سکتے ہیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا سکتے ہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو نبی کہتے ہیں، آپ جو محمد رسول اللہ پر جو ہے کسی کی گردنیں اڑانے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں معلوم ہے آپ کو؟ ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے آخری وقت میں کیا کہا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج شیطان نے جو چکرویو بنایا ہے مسلمانوں کو پھنسانے کا، وہ سب سے پہلے نماز سے دور کیا ہے، نماز سے دور کیا۔ آپ دیکھ لیجئے بے شمار لوگ تقریریں کر رہے ہیں، بے شمار میلاد اور قربانیاں ہو رہی ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اچھے لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز جب انسان پابندی سے پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک ایسی نور پیدا ہو جاتی ہے، اس کے دیکھنے کی جو شکتی پیدا ہو جاتی ہے وہ آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندوں کے اندر ایسی طاقت آتی ہے کہ آپ جب صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر پڑھیے گا تو انہوں نے کہہ دیا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، پہاڑ ہی ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، لیکن میرے دل کے اندر جو اللہ کا نبی نے جو دین بیٹھایا، میرے ایک ایمان جو بیٹھایا ہمارے دل کے اندر، وہ کبھی ٹس سے بس نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا ایمانی پاور آیا، یہ کیسی پاور آئی اس کے اندر؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو سمجھا، ان کو سمجھا، دیکھا کہ یہ واقعتاً یہ چیزیں صحیح ہیں۔ کئی سارے لوگ نے تو اپنے گھروں کو اکھاڑ کر پھینک دیا، کئی سارے لوگ نے اپنی بیوی کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا۔ اس لیے، صرف اس لیے کہ ہم اللہ کو کیسے راضی کر لیں، ہم اللہ کو کیسے اپنا بنا لیں۔ اللہ نے جب ان کے پریکٹیکل کو دیکھا، ان کے پرفارم کو دیکھا، تو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ میں اس سے راضی ہوں گا، یہ لوگ ہم سے راضی۔
ये क्यों कहा? आपके बारे में कह रहे हैं, आपके बारे में नहीं कह रहे। आप तो दुकान को बढ़ा रहे हैं आगे, आप तो अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप तो एक बैंक बैलेंस से 2 बैंक बैलेंस करने की फिक्र में लगे हुए हैं। आप एक दानापुर में मकान बनाया, पटना में मकान बनाने की कोशिश में लगे रहिएगा, तो कहां से आपको ये रज़ी अल्लाह व रसूल का मकाम मिलेगा? मिलेगा, लेकिन आप साथ साथ अल्लाह की इबादत भी करनी पड़ेगी, तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं आपको कम ही वक्त में पॉइंट की बातें बताकर अपनी जगह इसलिए लूंगा कि हम सबको एक वक्त मिलता है, एक ही सबक मिलता है, रोजाना जुमा को एक ही सबक मिलता है कि अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह हमसे सवाल कर रहा है, अलस्तु बिरब्बिकुम, ये तुम्हारा रब कौन है? अलस्तु बिरब्बिकुम। मेरे भाइयों दोस्तों, आज अपने रब को भूल गए, जो रब हम सबको पाल रहा है, जिस रब ने हम सबको पैदा किया, जिस रब ने हम सबको जो है इतनी अच्छी जिंदगी दी, आंख दिए, कान दिए, नाक दिए, कि आज हम अपनी आंखों से दुनिया की चीजें, दुनिया की नेमतों को देख रहे हैं। ये कहां से दौलत हमें मिली? ये अल्लाह के खजाने की ये नेमतें हैं जो आज हम यूज कर रहे हैं। कभी अल्लाह ने हम सबसे टैक्स नहीं मांगा, कभी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम आग का किराया दो, हाथ का किराया दो। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, हमें जो है अल्लाह तबारक व तआला के करीब अब आने की जरूरत है। आज मुसलमानों को जगह जगह पर पीसा जा रहा है, जगह जगह पर मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि आज हमारे ही सर के अंदर हमारे ही गद्दार मौजूद है। हमने आपके सामने एक और आयत पढ़ी थी, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम कसीरा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम जो है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और एकजुट होकर इत्तेहाद इत्तेफाक में रहो। कभी आपस में तफरकाबाजी ना करो, कभी आपस में जो है एक दूसरे का कान नहीं खींचो, कभी आपस में जो है एक दूसरे से हसद जलन नहीं करो। अगर कोई हमारा मुसलमान भाई आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने दो, उसे उसकी बुराई नहीं करो। कोई हमारा मुसलमान भाई जो यहाँ जमीन ले लिया, ये दुकान खोल लिया, वो कर लिया, तो कभी उसके ऊपर जो है हसद, जलन, हसरत, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, सबको अल्लाह ने अलग अलग बनाया। किसी को माल वाला बनाया, किसी को दिल वाला बनाया, किसी को गरीब वाला बनाया, किसी को अल्लाह ने दौलत वाला बनाया। तो ये अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह ने जो है इंसानों को कई तफरकों में रखा है, लेकिन दिल जो है अल्लाह तबारक व तआला ने सबका एक जैसा रखा है। जब हम सब में खड़े होते हैं तो क्यों कहा जाता है कि कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो? इसलिए कि हमारा दिल भी जो है कि मिला है। आज हमारा आप इस चीज को तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो ही मस्जिद के बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे की बुराई करनी शुरू कर देते हैं। जो ही मस्जिद के बाहर निकलते हैं तो अपने पड़ोसियों के बारे में शिकायत करने लग जाते हैं। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, आज हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इस चीज की जरूरत है कि हम और आप जो है एक मुसलमान होकर रहें, अपने मुसलमान भाई की इज्जत करे, उसको गाली ना दे, अपने मुसलमान भाई का एहतराम करे, उसको कभी जो है नीचा दिखाने की कोशिश ना करे। इसलिए कि ये इतनी बड़ी गुनाह है कि अगर आप काबे को ढा दे अल्लाह को मंजूर है, आप जो है कि काबे को मुनादिम कर दे अल्लाह को मंजूर है, लेकिन किसी इंसान का अगर आपने दिल दुखा दिया तो ये अल्लाह को मंजूर नहीं है, अल्लाह को मंजूर नहीं है। अल्लाह को बहुत तकलीफ होता है कि इतना गुनाह करने के बावजूद भी हम माफ कर देते हैं। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? तुम कौन होते हो उसको तकलीफ देने वाले? तुम कौन होते हो कि उसको तो तकलीफ दे रहे हो? नहीं मेरे भाई दोस्तों, अपने मुसलमान भाइयों का जो है इज्जत एहतराम करने की जरूरत है। ये सारी खराबियां आज हमारे माशरे में है, इसलिए मैं आपको आगाह कर देना चाह रहा हूं कि अगर किसी से नाइतफाकी होते हुए अगर आप इंतकाल कर जा रहे हैं, आप इस दुनिया से चले जा रहे हैं, तो आपने लाख इबादतें की होंगी, लाख रोजे रखे होंगे, अगर वो बंदा अगर आपको माफ नहीं करेगा तो आप दम बेफिक्र होकर जहन्नम में चले जा सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह ने साफ कह दिया है, दो हक हमने रखा है, एक हुकूकुल्लाह और दूसरा हक हुकूकुल इबाद, कि अल्लाह का हक जो होगा अल्लाह अपने सबूत से माफ कर देगा, लेकिन जो बंदे का हक इंसान ने किसी का दबाया हुआ होगा, किसी का जमीन हड़पा हुआ होगा, किसी का नाजायज ताल्लुक से उसका घर हड़प किया होगा, तो अल्लाह ने उसका बारे में कोई अपने ऊपर फैसला नहीं रखा, बल्कि कह दिया कि उसी बंदे से माफ कर दो। कल क़यामत के दिन आपका दामन पकड़ के लटक जाएगा। अगर आपके पास नेकियां होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को कहेगा कि सारी नेकियां जो है उस बंदे को दो, और उस आपकी नेकियों से, आपके रोजे और नमाज से वो बंदा जन्नत में चला जाएगा, और आपने जो दौलत के ऊपर नाज करते थे उस दौलत को लेकर आप जहन्नम में चले जाएंगे।
ये हम सब का एक फैसला बनेगा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। तो इसीलिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन की बातें कहने और सुनने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और बहुत सारी जो खराबियां हमारे माशरे के अंदर है उन सब से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि अगर बीमारी अगर खत्म नहीं होगी तो दवा इलाज का भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए पूरी तौर तरीके से अपने अंदर की जितनी भी खराबी है उन सबको जो है खत्म करने की जरूरत है और अपने अल्लाह की तरफ जो है आने की जरूरत है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की इतनी नेमतें जो यूज कर रहे हैं तो अल्लाह को जो है जवाब देना है। तो उसके लिए हम सबको मस्जिद आकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा जब रेज़ होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब के गुनाहों को माफ फरमाएगा। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।